نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حصول برکت و نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محمد شفیق اختاری، جامع مسجد ریل سٹار سے عرض گزار ہوں، اپنے سامعین حضرات سے گزارشات کچھ کرنی ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے علم دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ایک گروپ ہم نے بنایا اور اس کے اندر ہم نے پابندیاں رکھی کہ اختلافی مسائل نہیں ڈالنے، اس کے اندر اختلافی چیزیں، اشتعال انگیز چیزیں نہیں ڈالنی، فقط اور فقط اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی رضا کی خاطر علماء اہل سنت کے بیانات ڈالنے ہیں۔ اور کیونکہ قربانی کا موسم تھا تو ہم نے چند ایک مسائل جو تھے قربانی کے حوالے سے ہم نے چند دن بلکہ ہم نے قربانی کے حوالے سے مسائل بیان کیے، تو گروپ کے اندر اب بھی موجود ہیں۔ ان حضرات نے سستی سے کام لیا ہے، وہ اب بھی سیکھ سکتے ہیں، آئندہ کے لیے کام آئیں گے۔ اگر کسی نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے یا اگر کسی نے کسی مجبوری کی بیس پر نہیں دے سکے، ان مسائل کو ضرور دیکھیں کہ کتب حدیث اور کتب فقہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ بیان کی گئی ہیں، اور چھان بین کر کے، محنت کر کے، کاوش کر کے، کوشش کر کے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو توجہ رکھیں۔ اس میں پہلے ہی میں نے گزارش کی تھی کہ گروپ کے اندر کوئی بھی فرد کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی اشتعال انگیز چیزوں کو بیان نہیں کرے گا۔ صرف گروپ ایڈمن جو گروپ کو چلا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ کون ہے، تو ایک ہی فرد کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آپ کو صحیح عقیدہ سنی بھی بنانا ہے آپ کو، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ کل سے ہمارے اس گروپ کا جو نام ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا، فیضان فرض علوم اس گروپ کا نام ہم رکھ رہے ہیں، تو اس گروپ کا نام ہم رکھیں گے فیضان فرض علوم۔ تو میں آپ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو ہلکا نہ جانیں کہ کہیں آپ کو باقاعدہ طور پر بیٹھ کر اپنے عقائد اور اپنے اعمال، اپنی ضروریات زندگی کے مسائل سیکھنے کا اگر وقت نہیں ہے، باقاعدہ طور پر کسی جامعہ میں، مدرسے میں، مسجد میں بیٹھ کر آپ نہیں سیکھ سکتے، تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے کول اور نزدیک ہے، قریب ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے بڑی حیرانی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں ہمارے نوجوان حضرات موبائلوں پہ گزار دیتے ہیں، فیس بک ہو یا واٹس ایپ کی صورت میں یا یوٹیوب چینل کی صورت میں، ٹک ٹاک کی صورت میں، تو وقت برباد نہ کریں۔
اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. یہ موبائل آئی، یقین مانے اس کے بہت فائدے بھی ہیں، اگر اس کا منفی استعمال کریں گے نقصان بھی ہے، لیکن اگر اس کو مثبت انداز میں لے کر چلیں تو دنیا کے اندر کتنی سہولیات، کتنی ہی آسانیاں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو اس سے جائز فائدہ اٹھائیں، ناجائز نہیں. نقصان نہ اٹھائیں، اپنے لیے وبال نہ بنائیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ جو مسائل گروپ کے اندر بھیجے جا رہے ہیں آپ ان کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں. میں انشاءاللہ سپیڈ نہیں رکھوں گا، نارملی طور پر گروپ کو لے کے چلوں گا. تو آپ نے ان مسائل کو سننا ہے، ان میں سے سیکھنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے دوسروں تک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیرکم من تعلم وعلم القرآن، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. قرآن مجید فرقان حمید بھی الحمدللہ میرا یہ ایک طریقہ کار ہے جب سے میں نے اینڈرائڈ موبائل لیا ہے کہ اس کے اندر ایک نہ ایک دینی گروپ ضرور رکھتا ہوں. میں خود تشکیل دیتا ہوں اس گروپ کو، کبھی تو مدنی قاعدہ کی صورت میں، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں. الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدہ بھی پڑھا دیا گروپ کے اندر، کئی افراد میں بھی شامل تھے جو اب ہیں. وہ ایک الگ سی بات ہے، کبھی سنتے تھے کبھی نہیں سنتے. مدنی قاعدہ گزر چکا اور الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی 10 صورتیں گزر چکی، دہرائی کرا چکا میں. اور نماز کی احکام مکمل کتاب، میں مکمل کتاب بھیج چکا ہوں. ساری کے سارے جو مسائل تھے وہ پڑھ کے سمجھا چکا ہوں، بھیج چکا ہوں. جس نے سنا سیکھا اس نے فائدہ حاصل کر لیا، جس نے جو معروم رہا وہ معروم رہا. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہی ہے، چاہے عقیدے کی بات ہو چاہے عمل کی بات، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں قطع نظر، کیونکہ ہمارا ایک فیکٹری ایریا ہے، ہمارے مالکان حضرات ہیں فیکٹری ایریا کے جتنے بھی ہیں، جن کے نمبر ہیں، یا جتنے بھی ورکر حضرات ہیں یا جتنے بھی افیسر حضرات ہیں، وہ سب جن تک یہ دین اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے جامع مسجد ریل اسٹار کی جانب سے، آپ بیٹھیں تسلی کے ساتھ سنیں. اگر آپ کو کہیں سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے آپ پوچھ لیں، آپ شرمائیں نہیں. ایسی شرم کہ جو ہمیں جہنم کی طرف جھونک دے، اس شرم کا کیا فائدہ بھائی؟ اس شرم کا پردے کو اٹھا کر علم دین سیکھیں اور اپنی آخرت بنائیں. انفسکم وعلیکم نارا کا مصداق بنیں، خود بھی جہنم سے بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. ظاہر سی بات ہے اپنے عقائد اور اعمال درست نہیں ہوں گے تو ہم دوسرے کی اصلاح کیسے کریں؟ اور میں ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہیں، جن کے ماتحت چند لوگ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک استاد ہے، اس کے ماتحت جتنے بھی طلباء ہیں، شاگرد ہیں، ان کے جتنے بھی واٹس ایپ نمبر ہیں ان میں یہ سینڈ کریں. اس طرح مالکان حضرات جو ہیں وہ خود بھی سننے کی ساتھ حاصل کریں اور اپنے ورکر حضرات کو بھی اس پر ابھاریں، اس کی دعوت دیں اور اس کو سننے کی ترغیب دیں. کیونکہ ہم اگر فیکٹری میں جا کر ہم ان کو دین اسلام کی تعلیم دیں، اس سے یہ ہے کہ ظاہری طور پر مالکان حضرات کو خسارہ آئے گا، ان کی مشینری بند ہو. اور نماز کے وقت میں یہ پورے سورہ نماز کے ٹائم میں بھی آتے ہیں، نماز پڑھ کے فون نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم نہیں روک سکتے. تو جن کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، لازمی طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں. یقین جانے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے کن کن مشقتوں کا ہمیں بوجھ اٹھانا پڑا ہے، اور آپ کے سامنے بیان نہ ہی کروں تو بہتر ہے.
کیونکہ مسائل ہر شعبے میں، پریشانیاں علام ہر زندگی کے ہر شعبے میں، اور علم دین جو بندہ سیکھنے بیٹھتا ہے نا، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، جب تک اس کو ہٹا نہیں لیتا دم نہیں لیتا. اور رحمان کا بندہ وہی ہے جو شیطان کو اس کے وار سے ناکام کر دے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا راستہ اختیار کر لے. اللہ رب العزت کا اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دینی معاملات میں عقل و قیاس کو دخل نہیں ہے. عقل کا گھوڑا نہیں دوڑتا دینی معاملات میں. آپ نے ایک مثال ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزہ پہنا کرتے تھے اور ان کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر دین کے اندر عقل کا گھوڑا دوڑنا ہوتا، عقل کو دخل ہوتا، تو میں پاؤں کے موزے کا جب مسح کرنے لگتا تو نیچے سے کرتا، اوپر سے نہیں کرتا. حالانکہ بالاتفاق ائمہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ موزے کے نچلے حصے کا مسح نہیں کیا جاتا بلکہ اوپری ہی سطح کا کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی مثال ہے. فقہاء کرام یہی مثال بیان کیا کرتے ہیں کتب حدیث، کتب فقہ کے اندر، اور اساتذہ کرام، طلبہ کرام کو بھی سمجھانے کے لیے یہی چیز بیان کرتے ہیں. اور میں بھی آپ کے سامنے یہی چیز رکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی شرم کو ایک طرف رکھیں اور بڑھ چڑھ کر علم دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ خالص اور پیور علم دین آپ کو ملے گا، اور آپ کو مفت میں مل رہا ہے. میں باقاعدہ طور پر تیاری کر کے، باقاعدہ طور پر کلپ ریکارڈ کر کے، شور و غل سے ایک طرف رہ کر، کتابوں کی چھان بین کر کے، محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے، دل دکھتا ہے. ان کی مجبوری ہے، کبھی کبھار مجبوری ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ سی بات، لیکن اس کو اپنا معمول نہ بنائیں بھائی. آپ سنیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ پرسنل پہ مسئلہ لکھ کے بھیج دیں، سوال بھیج دیں، یہ بات سمجھ نہیں رہی، اس کی حکمت عملی بحمدی تعالیٰ جن امور کی حکمت علماء نے بیان فرمائی وہ کتب میں موجود ہیں، ہم اسے ڈھونڈ کر آپ کو دینے کے ذمہ دار و پابند ہیں. ہاں، کئی امور ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے آقا علیہ السلام نے بھی منع فرمایا، جن پر ابحاث کرنے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، قرآن حدیث نے منع فرمایا، اس پر ہماری آنکھیں بند. تو گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی مالکان حضرات ہیں، جتنے بھی عہدے داران ہیں، آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے، جا کے جب ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے تو جا کے ان سے کیوں مطالبہ نہیں کیا جاتا، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے، نیکی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سپرد کیا گیا. جب انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ آقا علیہ السلام پر ختم ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب اس کا جو فریضہ ہے وہ امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا ہے، علماء کے سپرد کیا گیا ہے. اور علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز عوام الناس کو سکھائیں، جبکہ عوام بھی اس کی طرف اپنی توجہ رکھیں، سنیں سیکھیں. بات بہترین عبادت ہے علم دین سیکھیں. یقین جانے کہ اگر میرا کوئی کفیل ہو جو میری کفالت کرے تو میں بیٹھ کے نہ تو امامت کروں، نہ ہی بچے پڑھاؤں، کچھ بھی نہ کروں، بیٹھ کے صرف علم دین سیکھتا رہوں. اس کی ثواب اور اس کے درجات اور اس کی فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. کل بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت ہوگی اس شخص کو جسے دنیا کے اندر علم دین سیکھنے کا موقع ملا مگر اس نے نہ حاصل کیا.
اس سے بڑھ کر کون سی خوشخبری ہے جو آپ کو سنائی جائے کہ آپ سننے والے بنے، اور اس سے بڑھ کر کون سی وعید ہے جو آپ کو سنائی جائے تو آپ ڈریں؟ تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپ علم دین کی طرف آئیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین وإياكم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔